الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، عزیز طلبہ، 15 بچوں کا قرآن کریم حفظ مکمل ہوا. ان کی خوشی میں ہم شریک ہیں. انہیں مبارکباد دینے کے لیے ہم سب جمع ہیں. قرآن کریم سے جس قسم کا بھی تعلق ہو وہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن سکھانے والے بنو یا قرآن سیکھنے والے بنو یا قرآن سننے والے بنو اور یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا، یعنی ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا. آپ خوش نصیب ہیں اس لیے کہ قرآن سکھانے والے یہاں موجود ہیں، قرآن سیکھنے والے بھی موجود ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات نے سنی تو آپ سننے والوں میں بھی شامل ہیں، اور ان حفاظ سے آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہے. یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے یہ جس لحاظ سے بھی ہوگی یہ نبوی کام ہے، کوئی عام کام نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد رب سے جو دعا مانگی اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کہ اللہ رسول عطا فرما جو انہی میں سے ہو، اور وہ کام کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی تلاوت کرے. تو جو ناظرہ پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو حفظ پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کو مانگا تھا اس نبی کے جو کام ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو ناظرہ پڑھانے والا، پڑھنے والا، حفظ پڑھانے والا، پڑھنے والا، یہ نبی والا کام کر رہا ہے
جس طرح نبی ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھانے والے سب سے بہترین ہیں، قرآن پڑھنے والے سب سے بہترین ہیں، اور آپ آج اس جلسے میں شریک ہیں جہاں قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب لوگ ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بہترین ہے۔ اور پھر قرآن کریم، اس کی تعلیم، یعنی قرآن کریم کی آیات سے جو احکام ملتے ہیں، آیات کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ بھی نبی والا کام ہے۔ اور پھر سنت سکھانا کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، سونا کیسے ہے، یہ سنت سکھانا یہ بھی نبی والا کام ہے۔ تو 4 کام ہیں جو نبی والے ہیں، اور قرآن کریم میں 4 ہی مقامات پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ 4 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت یہ نبی والا کام، اور قرآن کریم کو سکھانا یہ بھی نبی والا کام، اور سنت کو سکھانا یہ بھی نبی والا کام، اور دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کی صفائی کرنا، دلوں کو کفر و شرک سے، جہالت سے پاک کرنا، دلوں میں اللہ کی توحید، ایمان، نبی کی سنت کی محبت کو داخل کرنا، یہ بھی نبی والا کام ہے۔ اور یہ 4 کام مدارس میں ہوتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی والے 4 کام مدارس میں ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، نبی کی سنت سکھائی جاتی ہے، دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 شعبوں میں سے جس شعبے میں بھی کوئی بھی انسان وابستہ ہو گیا ہے تو وہ نبی والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ناظرہ پڑھانے والا کبھی نہ سمجھے کہ میں معمولی کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں نبی والا کام کر رہا ہوں۔ حفظ پڑھانے والا استاد بھی یہ سمجھے کہ میں نبی والا کام کر رہا ہوں، اور جو درس قرآن دینے والے ہیں وہ بھی سمجھے کہ میں نبی والا کام کر رہا ہوں، اور جو اللہ والے آتے ہیں، اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھیں کہ میں نبی والا کام کر رہا ہوں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک کلام سے جوڑا ہے جو ساری دنیا کے کلاموں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کی صفوں میں شامل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے اس امت میں ہمیں شامل کیا ہے جو امت سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے نبی بھی وہ عطا کیا ہے جو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہماری اولادوں کو اپنی اعلیٰ کتاب کے لیے قبول کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرواتے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے کہ میں نے مدرسے میں بچے کو داخل کرایا ہے، میں نے داخل نہیں کروایا، میرے رب نے اسے چنا ہے اور تب اسے مدرسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے وارث منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، انہیں پھر اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ آج یہ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا جو استاد پڑھا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور کسی کے بھیجنے سے نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کی پسند ہے اور اللہ کے انتخاب سے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کی اولاد قرآن کریم سیکھنے میں مشغول ہے،
وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولاد قرآن کریم پڑھانے میں مشغول ہے۔ اس لیے قرآن کریم یہ عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے عزتوں کی بلندیاں نصیب کرتا ہے۔ اور جو قرآن سے تعلق توڑ دیتا ہے، جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، بڑے بڑے لوگ دنیاوی لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عہدوں کے لحاظ سے سب پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ بچہ جس کے سینے میں رب کا قرآن ہوگا وہ سب سے آگے کھڑا ہو کے ان کا امام بن کر ان کو نماز پڑھا رہا ہوگا۔ اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے تمہاری دولت میں وہ عزت نہیں جو میرے قرآن میں عزت ہے، تمہارے عہدوں میں وہ عزت نہیں جو میرے قرآن میں عزت ہے۔ اس لیے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ عزت کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ معاشرے میں انقلاب چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، جو اسے پڑھتا ہے وہ پھر توحید پر گامزن ہوتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ سنت سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کے اندر ادب آتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار بنتا ہے، اور جو قرآن سے دور ہوتا ہے اس کا دل بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یا ایمان اس کے دل میں کمزور ہو جاتا ہے، یا اس کے دل میں رسم و رواج اور جہالت کی محبت آتی ہے۔ اس لیے قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کے دل میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں انقلاب بپا کر دیا تھا، ان صحابہ کو ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا ہے وہ قرآن کی برکت سے آیا ہے۔ نبی نے تقریروں کے ذریعے سے صحابہ کو ایمان کی دعوت نہیں دی ہے، نبی نے قرآن سنایا ہے، صحابہ کے دلوں میں قرآن اترا ہے، پھر صحابہ نے قرآن سنایا ہے، دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، نبی کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، راستے میں ایک صحابی کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بہن سے کہتے ہیں بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا پہلے غسل کر کے آ، اس پاک کتاب کو ناپاک زبان نہیں پڑھ سکتی، اس پاک کتاب کو پاک لوگ پڑھتے ہیں، پاک زبانیں پڑھتی ہیں۔ اس جملے سے سمجھ جائیے یہ بچے جو پاک کلام کے حافظ ہیں ان کی زبانیں بھی پاک ہیں، ان کے جسم بھی پاک ہیں، ان کے کردار بھی پاک ہیں۔ حضرت عمر نے قرآن پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا مجھے اپنے نبی کے قدموں میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر میں انقلاب آیا قرآن کی وجہ سے، طفیل دوسی میں انقلاب آیا قرآن کی وجہ سے۔ مکہ والوں نے حج کے موقع پر پابندی لگائی، کوئی محمد کی زبان سے قرآن نہ سنے، لوگوں کو روئی دی اپنے کانوں میں رکھ لو، محمد سے قرآن نہ سننا، کیونکہ کافر بھی سمجھتے تھے قرآن وہ کتاب ہے جو اسے سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو انقلابی کتاب کافر بھی سمجھتا تھا، تبھی وہ قرآن کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن جس کے مقدر میں رب نے ہدایت لکھی ہو وہ نبی کا مبارک چہرہ دیکھ کر کہنے لگا یہ کون شخص ہے، اتنے مبارک چہرے والا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کانوں سے روئی نکالتا ہے، محمد عربی کی زبان سے قرآن سنتا ہے اور پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں
اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، جو مکاتب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں 13 سے زیادہ کلاسیں جہاں قرآن کریم ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، مکتب کی ترتیب پر قرآن کریم کی آواز لگائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو جو قرآن پڑھا رہے ہیں یا وہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھنا، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں، پورے علاقے پر یہ احسان کرنے والے ہیں۔ آپ کسی اور کو محسن سمجھتے ہوں گے جو آپ کی گلیاں پکی کروا دے، جو آپ کی اولادوں کو نوکریاں دلوا دے، آپ سمجھتے ہیں محسن ہے؟ نہیں، یہ ہے محسن جو بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ اس قوم پر عذاب اتار دو۔ فرشتہ آتا ہے، پھر رب سے عرض کرتا ہے، یا اللہ وہاں ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ایک بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے 40 دن تک عذاب ٹال دو، اور جہاں سینکڑوں بچے قرآن پڑھ رہے ہوں وہاں رب کا عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ بچے ہیں جو عذاب میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، انہیں اپنا محسن سمجھیے اور ان سے محبت کیجئے۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، ان کو اپنا محسن مانیے اور ان سے محبت کیجئے۔ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے جب ہم حفظ کرتے تھے کہ ایک آدمی مدرسے میں آیا، علاقے کا چودھری تھا، کہتا قاری صاحب محلے سے کھانا اکٹھا کر کے میں لاؤں گا، بچوں کو نہ بھیجنا۔ بچے پڑھتے رہے۔ پہلے ایسی ہوتا تھا، مدرسوں میں کچن نہیں ہوتے تھے، باورچی نہیں ہوتا تھا، ہر محلے سے کھانا ہر گھر سے جمع کر کے اکٹھا لایا جاتا، اس وہ شام لاتا رہا۔ ایک دن وقت کے مطابق قاری صاحب نے چھٹی کر دی اور وہ کھانا لے کے نہ پہنچا، دیر ہو گئی۔ بچے کھیل رہے ہیں مدرسے میں اور وہ گلی سے آ رہا ہے، تو بچوں نے آپس میں کہہ دیا اج ساڈا ٹگا نہیں آیا، ہمارا بیل وہ نہیں آیا۔ اس نے سن لیا، بڑے غصے میں آیا، کہتا قاری صاحب یہ رکھی ہے روٹی، آج کے بعد خود جاؤ انتظام کرو، میں نہیں لے کے آؤں گا روٹی، میں روٹیاں لا کے دوں اور یہ مجھے ڈھگا کہیں؟ قاری صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، مدرسوں اور مسجدوں کا چلانے والا اللہ ہے، اگر ہمیں اللہ قبول کر رہا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کوئی استاد یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے کہ مدرسہ چل رہا ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبول کر رکھا۔ کوئی تعاون کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میرے چندے پہ مدرسہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب میرا پیسہ قبول کر رہا ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، رات کو خواب دیکھتا ہے، قیامت کا منظر ہے، لوگ پریشان کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ جہنم کا، پریشان کھڑے۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں، شرارتیں کرتے کرتے کھیلتے کھیلتے جنت میں جا رہے ہیں۔ اچانک ایک بچے نے کہا او ٹھہرو ٹھہرو، ساڈا ٹگا کھلوتا ہے، انہوں نال لے لو۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، آگے کہتا ہے قاری صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تو ان کو غلط سمجھا تھا کہ میں ان کا نوکر ہوں، میں انہیں روٹیاں لا کے دے رہا ہوں اور یہ مجھے ڈھگا کہہ رہے ہیں۔ رات خواب میں رب نے میری آنکھیں کھول دی۔ آپ ان سے کہیں کہ جو مرضی مجھے کہتے رہیں، بس قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا، مجھے ساتھ لے جانا۔ یہ حافظ قرآن بچے ہیں جو ہمارے محسن ہیں۔ ہم اس فیلڈ میں
اسی وجہ سے محنت کر رہے ہیں کہ شاید قیامت کے دن کوئی شاگرد ہمیں بھی پہچان لے گا کہ یار ہمارا استاد ہے، ہمیں پڑھایا کرتا تھا، یہ وہ معاون ہے جو مدرسے میں تعاون کیا کرتا تھا، چلو اسے بھی ساتھ لے جاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو اپنا محسن سمجھو، ہم ان کے محسن نہیں ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ بننے والے یہ بچے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے لیے قبول فرمائے، اور جن کی اولادوں کو اللہ نے قبول کیا ہے انہیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔